بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب بھی کرتے رہا کریں، لائک خاص کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ ہمارا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ آج ویسے تو کافی دیر سے پریشان کن خبریں ہیں۔ گزشتہ رات اڈیالہ کے بعد پھر عمران خان کی بہنوں پر واٹر کینن کے ذریعے پانی کا استعمال ہوا، پھر انہیں گرفتار کیا گیا، پھر اٹھا کے پتہ نہیں کہاں لے جا کے چھوڑا گیا۔ کارکنوں کے ساتھ بھی بدسلوکی کی گئی۔ بندے کو یہ دیکھ کے کہ یہ عورت ہے تو ترس آ جاتا ہے۔ ایک تقریر میں نے سنی تھی فیلڈ مارشل صاحب کی، انہوں نے فرمایا اور صحیح فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے عورت کو عزت و احترام کا مقام دیا ہے۔ عورت ماں بھی ہے، عورت بہن بھی ہے، عورت بیوی بھی ہے، عورت بیٹی بھی ہے، تو ان کے بارے میں تم کون ہوتے ہو کچھ کہنے والے؟ پتہ نہیں یہ جو ظلم کر رہے ہیں اڈیالہ کے بعد، انہوں نے فیلڈ مارشل صاحب کی وہ تقریر سنی نہیں یا ان کو سنائی نہیں گئی۔ ان کو سب کو، پولیس والوں کو، جیل والوں کو، وہ فیلڈ مارشل صاحب کی تقریر ضرور سنانی چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ عورت دنیا میں صرف ایک ہی نہیں ہے۔ عورتیں دوسروں کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ان کا بھی احترام سب عورتوں کا ہونا چاہیے۔ اب میں نے تو یہ تقریر سے سمجھا تھا کہ یہ سب عورتوں کے بارے میں ہے۔ اب افسوسناک ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا، ایک ملاقات کی وجہ سے آپ اتنا متنازع بناتے ہیں مسئلے کو۔ کورٹ کے آرڈر ہیں ملاقات کروانے کے، آپ کورٹ کا آرڈر بھی نہیں مانتے۔ جو قانون بنا ہوا ہے اس قانون کو بھی نہیں فالو کرتے۔ پوری دنیا میں پاکستان کا نام خراب ہو رہا ہے، انسانی حقوق کے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، بہت سارے ادارے پاکستان پہ انگلی اٹھا رہے ہیں۔ کاش ہمارے بڑوں کو بھی یہ بات سمجھ آ جائے۔ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ آئندہ منگل کو 10,000 آدمی کم از کم اڈیالہ کے باہر، اور یہ اتفاق ہے کہ جب سے یہ کام شروع ہوا ہے ہر منگل کو، آنے والے منگل کو لوگ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس دفعہ پہلے سے بہت زیادہ تھے، اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سہیل افریدی کے پنجاب کے دورے کا اثر ہے۔ اور آئندہ منگل کی انہوں نے کال دے دی ہے، اگر لوگ نکل آئے تو لوگ تو صرف پنڈی کے نکل آئیں تو نہیں سنبھالے جائیں گے، چاہے جائے کہ پورے پنجاب اور خیبر پختونخوا سے لوگ آئیں۔ تو میری خواہش تو پھر وہی ہے کہ کاش یہ بیٹھ کے معاملات حل کر لیں۔ اس طرح ضد سے کچھ وہ کھچے رہے، کچھ ہم تنے تنے، اس کشمکش میں ٹوٹ گیا رشتہ چاہ کا۔ تو یہ کھچاؤ اور تناؤ اگر تھوڑا ختم کر دیا جائے تو اس میں آپ کا بھی بھلا ہے، آپ کی عزت بھی بڑھے گی، ملک کی عزت بھی بڑھے گی۔ جو انسانی حقوق کے مسائل پہ ملک پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں اور ان کو بھی موقع نہیں ملے گا۔ دوسری بڑی خبر جو اس وقت افسوسناک ہے عالم اسلام کے لیے، وہ UAE اور سعودیہ کے درمیان جنگ ہے۔ کاش ایسا نہ ہوتا، اور ویسے میں تو ہمیشہ یہ سمجھتا رہا کہ یہ UAE، دبئی، ابوظہبی، شارجہ، العین وغیرہ سارے سعودیہ کے بہت زیر اثر ہیں، جو وہاں سے فیصلہ ہوتا ہے اسی پہ یہ عمل کرتے ہیں۔ یہ عیدیں وغیرہ بھی، نمازیں، سب اوقات بھی ان کے ساتھ، ان کا طریقہ بھی۔ لیکن یہ بات یہاں تک کیوں پہنچی؟ اگر آپ بھی اس پہ تھوڑا گہرائی میں غور فرمائیں گے تو یہ ساری میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل سے دوستی کرنے کی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے۔ اپنے UAE نے
اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بنا لیے، ان کو سفارت خانہ کھولنے کا موقع دیا، اور بھی ان کے ساتھ لین دین شروع ہو گیا، اور اسرائیل UAE میں بیٹھ کے عالم اسلام کے خلاف سازشیں کر رہا ہے۔ ٹرمپ کو محمد بن سلمان نے اربوں ڈالر بلکہ کھربوں ڈالر کی امداد یا انویسٹمنٹ کے وعدے کیے گزشتہ اپنے دورے میں، لیکن اس کی ایک بات نہیں مانی جس پہ میں محمد بن سلمان پہ خوش ہوں۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے والی بات محمد بن سلمان نے ٹرمپ کی نہیں مانی۔ اس نے کہا اس پہ ہم دیکھیں گے، ابھی غور کریں گے۔ اگر محمد بن سلمان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے اور وہاں فوج بھیجنے کی مخالفت کرتے ہیں تو پاکستان کیسے فوج بھیجے گا؟ پاکستان اسے تسلیم کیسے کرے گا؟ پاکستان تو سعودیہ کا سہارا لے کے سعودیہ کی آڑ میں کرنا چاہتا تھا سارا کچھ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے صاحبان بڑے بڑے وعدے کر رہے ہیں ٹرمپ سے، جو اب زمینی حالات جو ہیں، حقائق جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں کہ پورے کرنے مشکل ہیں۔ پاکستانی فوج کبھی بھی یہ نہیں چاہے گی کہ وہ فلسطینیوں کو مارنے کے لیے جائے، فلسطینیوں کو ختم کرنے کے لیے جائے اور اسرائیل کی حفاظت کے لیے جائے۔ یہ ہمارے تمام بڑوں کو پتہ ہے۔ ٹرمپ نے کھلم کھلا کہہ دیا ہے کہ اب اسرائیل کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں نے 70-69 ملکوں کے ساتھ بات کر لی ہے، اور ان میں سے کچھ عرب ہیں، کچھ غیر عرب ہیں، اور وہ جلد ہی وہ خود ہی اسرائیل کا فلسطین کا بندوبست کر لیں گے۔ اس طرح کی باتیں ٹرمپ نے کھلم کھلا کل کہی۔ تو جب ٹرمپ نے اپنا ایک موقف لے لیا ہے تو پاکستان کس منہ سے اپنی فوجیں بھیجے گا وہاں؟ اور ابھی پاکستان بری طرح پھنسا ہوا بھی ہے، ایک طرف سعودی عرب ہے، ایک طرف UAE ہے، پاکستان کے دونوں سے تعلقات اچھے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ہمیں کسی کی سائیڈ لینے کی بجائے دونوں کے درمیان صلح کی کوشش کرنی چاہیے، ان دونوں کا اتحاد ہو جائے، جنگ کے معاملات بچا ہو جائے، اور یمن میں بھی امن ہو جائے۔ یمن بھی الحمدللہ، یمن بھی ہمارا ہے، حجاز مقدس عرب شریف بھی ہمارا ہے، UAE بھی ہمارا ہے، مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ یہ مسلمان ممالک جو ہیں، ان کے درمیان قائدانہ کردار ادا کرتے ہوئے ان کو مذاکرات کی میز پہ لا کے یہ چھوٹے موٹے معاملات جو ہیں حل کروانے چاہیے۔ لیکن ابھی تک ہمارے حضرات تو پھنسے ہوئے ہیں اپنے قرضوں کے چکر میں۔ انہوں نے سعودیہ کا بھی پیسہ دینا ہے، انہوں نے UAE کے بھی بہت سارے پیسے دینے ہیں، اور یہ اپنی منت سماجت کبھی ایئرپورٹ پہ بھاگ کے ہاتھ بھی چومتے ہیں، پاؤں کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں، کبھی رحیم یار خان جاتے ہیں۔ آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں، اللہ کرے اس میں سے کچھ خیر برآمد ہو۔ جو حالات خرابی کی طرف جا رہے ہیں، عالم اسلام کو اللہ ان سے محفوظ فرمائے۔ یہ آپس میں لڑنے کی بجائے آپس میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے اپنے دشمن کے خلاف اکٹھے ہو جائیں۔